معصیت ہلاک شدہ قوموں کی میراث۔ آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے سارے گناہ دنیا کی اگلی امتوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے کسی نہ کسی امت کا ترکہ اور میراث ہے۔ چنانچہ لواطت قوم لوط کا ترکہ ہے، لین دین میں لیتے وقت حق سے زیادہ لینا اور تولنا اور دیتے وقت حق سے کم دینا اور تولنا قوم شعیب کا ترکہ ہے۔ زمین پر اکڑنا اور فساد کرنا فرعون اور قوم فرعون کا ترکہ ہے۔ تکبر و غرور، جبر و زیادتی قوم ہود کا ترکہ ہے۔ پس گناہ گار و نافرمان آدمی ان میں سے جس امت کا گناہ کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا، حالانکہ یہ امتیں اللہ تعالیٰ کی دشمن تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ اپنی تصنیف کتاب الزہد میں اپنے والد سے اور وہ مالک بن دینار رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمن جہاں داخل ہوں وہاں تم داخل نہ ہونا، میرے دشمنوں نے جو لباس پہنا تھا تم نہ پہننا، میرے دشمن جس سواری پر سوار ہوئے تھے تم سوار نہ ہونا، میرے دشمن جو کھانا کھاتے تھے تم نہ کھانا، اگر تم ایسا کرو گے تو جیسے وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن ہو۔ اور مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی جائے۔ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سائے تلے کر رکھا ہے اور میری مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی لازم کر دی ہے، اور جو شخص بتکلیف کسی دوسری قوم سے تشبہ اختیار کرے گا وہ ان ہی میں سے شمار ہوگا۔ رب کائنات کے سامنے ذلت کا سبب، بندے کو پروردگار کی نظر میں ذلیل کرنے کا سبب معصیت ہے۔ معاصی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کرنے سے پروردگار عالم کے نزدیک بے وقعت ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ سورۃ الحج۔ اگرچہ لوگ اس قسم کے لوگوں کی ان کے خوف و ڈر کے مارے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر عزت کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہ انتہائی ذلیل اور حقیر ہوا کرتے ہیں۔ بے گناہ کو چھوٹا سمجھنا، بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا، یہ بھی معاصی کا اثر ہے کہ جب بندہ بکثرت پے در پہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی ہلاکت کی علامت ہے، کیونکہ بندے کی نگاہ میں جو گناہ چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، صاحب ایمان گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ آ گرے، اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے گویا ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ اٹھایا اور مکھی اڑ گئی۔ صحیح البخاری۔ گناہ کی نحوست کا عام ہونا، گناہ گار پر جانور، چوپائے، پرندے، کیڑے مکوڑے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بھی معاصی کے اثرات میں سے ہے کہ گناہ گار کے گناہوں کی نحوست بے گناہ انسانوں اور جانوروں تک کو تباہ کر دیتی ہے۔
اس کے ظلم و گناہ کی وجہ سے خود وہ تو جل مرتا ہی ہے، لیکن دوسرے بے گناہ انسان اور جانور بھی جل مرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ظالم کے ظلم کی وجہ سے چڑیا اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے، جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو جانور چوپائے ظالم انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی وجہ سے برسات رک گئی ہے۔ امام اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زمین کے جانور کیڑے مکوڑے چپکلیاں اور بچھو تک چلا اٹھتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر برسات رک گئی۔ پس گناہ گار کو صرف اس کے گناہوں کی سزا ہی بس نہیں کرتی، بلکہ بے گناہوں کی لعنت و پھٹکار بھی اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ معصیت ذلت کا دروازہ کھولتی ہے۔ معصیت سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے اور اطاعت سے عزت بڑھتی ہے۔ آثار معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معصیت انسان کو ذلیل و حقیر کر دیتی ہے، اور یہ یقینی حقیقت ہے، کیونکہ دنیا جہاں کی ساری عزتیں طاعت الہی سے وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہر قسم کی عزت ہے۔ سورہ فاطر۔ پس بندے کو چاہیے کہ وہ اطاعت الہی کے ذریعے خواستگار عزت ہو۔ عزت صرف طاعت الہی سے میسر آ سکتی ہے اور بس۔ چنانچہ بعض صالحین سلف کی یہ دعا تھی، اے اللہ اپنی اطاعت سے مجھے عزت عطا فرما، نافرمانی سے مجھے ذلیل نہ کر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے، یہ لوگ اگرچہ قوی و خوبصورت کھچروں پر سوار ہو کر دوڑتے پھرے اور کھر بجاتے پھرے اور ان کی تیز رفتاری پر فخر و نخوت کے ڈھول پیٹتے رہے، لیکن گناہوں کی ذلت جو ان کے لیے لازم ہو چکی ہے وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے یہ اشعار مشہور ہے۔ ترجمہ: میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کی مداومت ذلت کا موجب ہوتی ہے۔ گناہ سے بچنا دلوں کی زندگی ہے، اور تمہارے لیے خیر یہ ہے کہ تم گناہوں کی مخالفت کرو، اور دین کو بادشاہوں اور مشائخ سو اور برے تارک دنیا کے سوا کسی نے خراب نہیں کیا۔ معصیت سے نور عقل فنا ہو جاتا ہے۔ آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ معاصی سے عقل مند کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ عقل ایک نور ہے، چنانچہ بعض صالحین سلف کا مقولہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ عقل کا غائب ہونا بالکل واضح ہے۔ اگر عقل موجود ہوتی تو اسے معصیت سے کیوں باز نہ رکھتی؟ وہ کیوں نہ سمجھتا کہ اس کی جان اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی قہر و غلبہ کے ماتحت ہے، اور اس کے کردار سے اللہ ہر طرح باخبر ہے۔ اللہ ہی کے گھر میں اس کے فرش پر بیٹھا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا واعظ گناہوں سے احتراز کرنے کی اسے ہدایت کر رہا ہے۔ ایمان کا واعظ گناہ سے روکتا ہے، موت کا واعظ اور جہنم کا واعظ اسے معصیت سے منع کر رہے ہیں، نیز یہ کہ معصیت سے اس کی دنیا و آخرت کی خیر و فلاح جو ضائع ہو رہی ہے، وہ اس کے اس عارضی سرور اور ناپائیدار وقتی لذت سے بدرجہ قیمتی ہے۔ تو کیا کوئی صاحب عقل و بصیرت ان تمام امور کی ناقدری کر سکتا ہے، اور کیا کوئی عقل سلیم اسے گوارا کر سکتی ہے؟ کثرت گناہ دل پر مہر کا سبب۔ آثار معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو گناہ گار کے قلب پر مہر لگ جاتی ہے،
اور وہ غافل اور بے خبر ہو کر رہ جاتا ہے، جیسا کہ بعض سلف صالحین نے آیت یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہوگا۔ سورۃ المطففین کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس کے معنی پہ در پہ گناہ کرنے کے ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پے در پہ گناہ کرتا رہا تاکہ قلب اندھا ہو کر رہ گیا۔ تفسیر ابن جریر۔ بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو وہ دلوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ معاصی سے قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے اور معاصی کی کثرت ہو جاتی ہے، زنگ غالب آ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل کا بڑا حصہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر جب معاصی اور بڑھ جاتے ہیں تو یہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، ہر قلب پر قفل لگ جاتا ہے اور پھر مہر لگ جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ اس کا قلب غلافوں اور پردوں میں مستور ہو جاتا ہے۔ اور اگر معصیت و گناہوں کی یہ کیفیت ہدایت و بصیرت کے بعد ہوئی ہے تو معاملہ بالکل ہی درہم برہم ہو جاتا ہے، قلب کا بالائی حصہ نیچے ہو جاتا ہے اور نیچے کا اوپر، اور پھر اس کا دشمن پوری قوت سے اس پر غالب آ جاتا ہے، اور یہ دشمن جہاں چاہتا ہے اسے ہنکائے پھرتا ہے۔ لعنت کا حقدار کون؟ آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے زد میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہوں پر لعنت بھیجی ہے، پر جو شخص ان معاصی کا ارتکاب کرے گا وہ بدرجہ اولا اس لعنت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو بدن کو کھدوا کر اس میں رنگ بھرے اور بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کر بالوں کو لمبے کرے، اور جو ایسا کرنے کا پیشہ اختیار کرے اور چہرے سے بال اکھاڑے اور اپنے دانتوں کو گھس کر تیز کرے اور اس کا پیشہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔ آپ نے چور پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بنانے والے پر اور اس پر جس کے لیے بنائی جائے اور اس کے بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کی قیمت لینے والے پر اور اس کے اٹھانے والے پر اور جس کے لیے اٹھائی جائے اس پر لعنت بھیجی، اور ان پر لعنت بھیجی ہے جو حد بندی کے نشانات ادھر ادھر ہٹا دے۔ والدین پر لعنت بھیجنے والوں پر، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں پر، مخنث پر اور ان عورتوں پر جو مرد کی وضع بنائے لعنت بھیجی ہے۔ دین میں بدعت جاری کرنے والے پر اور اس پر عمل کرنے والے پر، تصویر بنانے والے پر، لواطت کرنے والے پر، ماں باپ کو گالی دینے والے پر، اندھے کے راستے سے بھٹکا دینے والے پر اور کسی چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے اور اس پر جو کسی جانور کے چہرے پر داغ دے یا اس کی شکل بگاڑے، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے اور ان کو دھوکہ دینے والے، قبروں کی زیارت کرنے والے عورتوں پر، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر، عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور غلام کو اس کے آقا کے خلاف ورگلانے والے پر، بیوی کے ساتھ دبر میں جمع کرنے والے پر، ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے سرکش ہو کر علیحدہ سوئے گی صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے رب کے سوا دوسرے کا بیٹا
گردانی اس پر لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کو کسی ہتھیار سے ڈرائے گا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب قرآن مجید میں کئی لوگوں پر لعنت کی ہے، مثلاً لوگوں میں فساد کرنے والے پر، قطع رحمی کرنے والے پر، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والے پر، اللہ تعالیٰ کی آیات و ہدایت کو چھپانے والوں پر، با ایمان و پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر، اور اس آدمی پر جو کافروں کی راہ کو مسلمانوں کی راہ سے بہتر کہی لعنت بھیجی ہے۔ جو مرد عورت کے کپڑے پہنے اور جو عورت مرد کے کپڑے پہنے، اور رشوت لینے والے، دینے والے اور درمیانی دلالی، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ان امور کے علاوہ دوسرے بہت سے امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف یہی سمجھ لے کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، تو اس کی تنبیہ کے لیے کافی ہے۔ اس کا صرف یہ سمجھنا ہی ان کے لیے معاصی سے بچنے کا طریقہ کرے گا۔